فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت ام المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 20ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 241، اور عنوان ہے باب الدایا یعنی دیت۔ قتل یا اعضائے بدن کو نقصان پہنچانے کے نتیجے میں جو مال بطور معاوضہ دیا جاتا ہے دیت کہلاتا ہے۔ اگر قتل کا وقوع عمدن ہو تو قصاص سے دستبردار ہو کر دیت لینے کا جواز ہے، اور اگر قتل غلطی سے ہو تو اس طرح کہ کسی کو ایسی چیز سے مارا جائے جس سے عام طور پر مموت واقع نہیں ہوتی، مگر اتفاقیہ موت ہو جائے، یا تیر وغیرہ سے کسی جانور کو نشانہ بنایا جائے اور وہ کسی آدمی کے لگ جائے، تو ان دونوں صورتوں میں صرف دیت لینے کا حق ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے قرابت داروں کو دیت ادا کرے گا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ دیت 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز مقررہ مقدار میں دی جاتی ہے۔ چنانچہ ام المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، دیت کی مقدار 1000 دینار ہے، اور ایک دینار 10 درہم کے مساوی ہے۔ جو سونا رکھتے ہوں وہ 1000 دینار دیں، اور جو چاندی رکھتے ہوں وہ 10,000 درہم دیں۔ شہری باشندوں کے لیے 10,000 درہم ہیں، بادیہ نشینوں کے لیے 100 اونٹ، اور دیہاتوں یا قصبوں کے رہنے والوں کے لیے 200 گائیں یا 1000 بکریاں ہیں۔ حاشیے میں موجود ہے کہ لکھا ہوا کہ دینار سونے کا سکہ ہے جو 1 مثقال کے برابر ہوتا ہے، اور مثقال کا وزن 18 چنوں کے مساوی ہے، اور درہم چاندی کا سکہ ہے جو یہاں مس پرنٹ ہوا ہے، اور یہ جو سمجھ آ رہا ہے وہ 6 چنوں کے ہم وزن ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ ہو، تو مس پرنٹنگ ہوئی ہے۔ محدث کبیر شیخ خر عاملی نے تحریر کیا ہے کہ صدوق رحمت اللہ علیہ نے منقے میں اس حدیث کو 200 ہلوں تک روایت کیا ہے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں موجود ہے۔ اگر جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو تو 1 سال کے اندر دیت ادا کی جائے گی، اور اگر غلطی یا اشتباہ سے قتل واقع ہوا ہو تو 3 سال کے اندر دیت دی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو قتل غلطی سے ہو اس کی دیت 3 سال کی مدت میں ادا کی جائے گی، اور جو قتل قصدن ہو اس کی دیت 1 سال میں ادا کی جائے گی، اور یہ روایت الفقی میں ہے۔ اگر قصدن قتل کیا گیا ہو یا قصد قتل کے بغیر زد و کوب سے موت واقع ہو گئی ہو تو قاتل خود دیت ادا کرے گا، اور اگر محض غلطی سے ہوا ہو تو قاتل کے اقربا پر یہ دیت عائد ہوگی۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قاتل کے اقربا پر قتل عمد کی دیت نہیں ہے، اگر غلطی سے قتل واقع ہوا ہو تو البتہ ان پر دیت کی ذمہ داری ہوگی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ حضرت عمر نے ایک حاملہ عورت کے بارے میں ایک ناگوار بات سنی تو اسے طلب کرنے کے لیے آدمی بھیجا، اور اسے اس قدر ڈرایا دھمکایا کہ وہ ہراساں ہو گئی، اور اس خوف اور ہراس کی وجہ سے اس سے درد شروع ہو گئے۔ اس نے قریب ہی ایک گھر میں بچہ جنا جو زندہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا۔
حضرت عمر نے صحابہ سے اس کے بارے میں پوچھا، سب نے با اتفاق رائے کہا کہ آپ پر کوئی مظلمہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے تمہاری روح رعایت کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے تو تمہیں فریب دیا ہے، اور اگر واقعاً ان کی یہ رائے ہے تو انہوں نے غلط رائے قائم کی ہے۔ اس کی دید تمہارے اقربا پر عائد ہوتی ہے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ حضرت عمر کو خود ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جب یہ حادثہ خوف و ہراس کی وجہ سے رونما ہوا ہے تو ہراساں کرنے والا اس کی ذمہ داری سے بری قرار نہیں پا سکتا، اور وہ تو معمولی قسم کے واقعات میں بھی دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام شعرانی نے کشف الغمہ میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر حجام سے اپنی بال کٹوا رہے تھے کہ کسی بات پر بگڑ کر اسے اتنا ڈانٹا کہ اس کی رہ صادر ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس حد تک ڈرانے کا تو ہمارا ارادہ نہ تھا، لہٰذا ہم اس کی دید دیں گے۔ چنانچہ اسے ایک بکری اور 40 درہم دیے۔ اگر کوئی شخص قاضی کے غلط فیصلے کے نتیجے میں مارا جائے یا اسے جسمانی ضرر اور نقصان پہنچے تو اس کی دید بیت المال سے دی جائے گی۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ قاضیوں کی غلطی کے نتیجے میں جو خون بہے یا عضو بدن کاٹے اس کی دید بیت المال سے ادا کی جائے گی، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کوئی شخص بھیڑ بھاڑ میں مارا جائے اور کچلنے والوں کو پتہ نہ چل سکے تو اس کی دید بیت المال سے دی جائے گی۔ چنانچہ ایک شخص نماز جمعہ کے ہجوم میں کچلا گیا، حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی دید بیت المال سے ادا کی جائے گی، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل سے پلٹتے ہوئے ایک عورت اور ایک نومولود بچے کی میتیں دیکھیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ عورت حاملہ تھی۔ اس نے جب جنگ کی ہولناکی اور لوگوں کی بھگدڑ دیکھی تو اس پر اتنا ہول طاری ہوا کہ وضع حمل ہو گیا اور دونوں نے دم توڑ دیا۔ پوچھا کہ ان دونوں میں سے پہلے کون مرا تھا؟ بتایا گیا پہلے تو بچہ مرا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان دونوں کی دید بیت المال پر عائد کی اور اس عورت کے شوہر کو بچے کی دید میں سے 2 حصے دیے اور ایک حصہ مرنے والی ماں کا قرار دے کر اس کی تقسیم اس طرح کی کہ نصف شوہر کو دیا اور باقی نصف اس عورت کے قرابت داروں کے حوالے کیا، اور اس عورت کی دید میں سے نصف کا وارث شوہر کو قرار دیا کیونکہ اس عورت کا کوئی اور بچہ نہ تھا، اور نصف اس عورت کے دوسرے اقربا کو دیا۔ اس سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام کے چند فیصلے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جن سے دید و زمان کے بارے میں، یہ زمان جو ہے ضاد میم الف نان میں خواہ اس کی ذمہ داری ایک فرد پر عائد ہوتی ہو یا چند افراد پر رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یمن میں چند آدمیوں نے شیر کا شکار کرنے کے لیے بلندی پر ایک گڑھا کھودا۔ رات کو شیر ادھر سے گزرتا ہوا اس میں گر پڑا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو صبح ہوتے ہی گڑھے کے گرد بھیڑ لگ گئی۔ ان تماشائیوں میں سے ایک کا پاؤں پھسلا تو اس نے سنبھلنے کے لیے پاس کھڑے ہوئے ایک آدمی کو پکڑا۔ اس نے جھٹ سے دوسرے کو اور تیسرے کو اور چوتھے کو پکڑ لیا، اور وہ چاروں گڑھے کے اندر جا گرے، اور شیر نے ان سب کو چیر پہاڑ دیا۔ ان کے ورثہ میں دید کے بارے میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا آدمی دید کا حقدار نہیں ہوگا، اور دوسرا پہلے آدمی سے 1/3 دید لینے کا، اور تیسرا دوسرے آدمی سے 2/3 دید لینے کا، اور چوتھا تیسرے آدمی سے پوری دید لینے کا حقدار ہوگا۔ یہ فیصلہ اس بنا پر فرمایا کہ پہلا خود سے گرا تھا اور وہ خود ہی اپنی ہلاکت کا باعث بنا، لہٰذا اسے دید کا حقدار قرار نہیں دیا جا سکتا، اور دوسرے کی ہلاکت کا سبب یہ تھا کہ پہلے آدمی نے اسے پکڑا اور تیسرا اور چوتھا آدمی اس کے اوپر گرا، لہٰذا اس کی دید ان تینوں سے متعلق ہوگی، مگر چونکہ تیسرے اور چوتھے آدمی کے گرنے کا باعث وہ خود تھا اس لیے 2/3 دید ساقط ہو جائے گی، اور 1/3 پہلے آدمی کے ذمے باقی رہے گی، اور تیسرے آدمی کی دید 2/3 اس لیے ہوگی کہ وہی اس کی ہلاکت کا تمام تر ذمہ دار ہے۔ 6 آدمی دریائے فرات میں نہانے کے لیے اترے۔ ان میں سے ایک لہروں کی لپیٹ میں آ کر غرق ہو گیا۔
حضرت علی علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا تو 5 میں سے 3 نے 2 کے خلاف گواہی دی کہ انہوں نے اسے غرق کیا ہے، اور ان 2 نے ان تینوں کے خلاف گواہی دی کہ انہوں نے مل کر اسے غرق کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیت کو ان 5 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس طرح کہ 2 حصے وہ 3 آدمی دیں جن کے خلاف 2 کی شہادت ہے، اور 3 حصے وہ 2 آدمی دیں جن کے خلاف 3 شہادتیں ہیں۔ 4 آدمیوں نے شراب پی اور نشے کی حالت میں ایک دوسرے پر چھریوں سے حملہ کر دیا اور سب کے سب شدید زخمی ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ انہیں زیر حراست رکھا جائے، جب ہوش میں آئیں تو انہیں پیش کیا جائے۔ اس عرصے میں 2 زخمی زخموں کی تاب نہ لا کر مر گئے۔ جب ان دونوں مقتولوں کے وارثوں کو علم ہوا تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر زندہ رہنے والوں کے خلاف مرافع کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تمہارے آدمی ان زندہ بچ رہنے والوں کے ہاتھوں مارے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ سے زخمی ہو کر مرے ہوں۔ کہا کہ پھر آپ نے اپنے علم کی روشنی میں پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ فرمائیں۔ فرمایا کہ 4 آدمیوں کے قبیلے والے مل کر ان دونوں مقتولوں کی دیت دیں گے، اور دونوں مقتولوں کو جو زخم پہنچے ہیں ان کی دیت مقتولوں کی دیت سے وضع کر لی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ فیصلہ اس بنا پر فرمایا کہ قتل تو بہر صورت واقع ہوا تھا، مگر نہ قتل عمد کا کوئی ثبوت تھا اور نہ قاتل شخص متعین تھا۔ ایک لڑکی نے ایک دوسری لڑکی کو ہنسی کھیل میں اپنے کندھوں پر اٹھایا، اتنے میں ایک اور لڑکی آئی اور اس نے عذرائے شوخی اٹھانے والی لڑکی کی چٹکی لی اور وہ اس زور سے اچھلی کہ سوار ہونے والی لڑکی گری اور گردن ٹوٹنے سے ہلاک ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا تو آپ علیہ السلام نے 1/3 دیت چٹکی بھرنے والی لڑکی پر عائد کی اور 1/3 دیت ساقط کر دی گئی، کیونکہ مرنے والی لڑکی خود بھی اس کھیل میں شریک تھی۔ ایک پیاسے آدمی نے کچھ لوگوں سے پانی مانگا، مگر انہوں نے پانی ہوتے ہوئے پانی دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ پیاس سے بے حال ہو کر مر گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس کی موت کا ذمہ دار قرار دے کر ان پر دیت عائد کی۔ ایک عورت نے ایک بچہ ایک دہلیے کے سپرد کیا، اس دہلیے نے اسے ایک اور کھلائی کے حوالے کر دیا جو اسے لے کر کہیں غائب ہو گئی، اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے بچے کا کیا کیا۔ حضرت نے حکم دیا کہ پہلے دائیا ضامن ہے، کیونکہ اسی نے بچے کو ماں کی گود سے لیا تھا، لہٰذا وہ اس کی دیت ادا کرے گی۔ پہلے جو ہے بہت مس پرنٹنگ تھی تو بالکل نہیں پڑھا جا رہا تھا، لیکن یہ لفظ ہے دائیا۔ ایک غلام نے ایک آزاد کو غلطی سے قتل کر دیا۔ جب وہ قتل کا مرتکب ہوا تو اس کے آقا نے اسے آزاد کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی آزادی کو صحیح قرار دیا اور قتل کی دیت غلام پر عائد کی، کیونکہ اب وہ آزاد ہو چکا تھا۔ ایک شخص کسی کے گھر میں داخل ہوا اور اسے صاحب خانہ کے کتے نے کاٹ لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر وہ صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر داخل ہوا تو صاحب خانہ ذمہ دار نہیں ہے، اور اگر اس کی اجازت سے داخل ہوا ہے تو صاحب خانہ ضامن ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ فلاں شخص کے بیل نے اس کے اونٹ کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس پر نہ دیت ہے اور نہ قصاص۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا تو فرمایا کہ اگر اس شخص نے بیل کو اونٹ کی گزرگاہ پر باندھ رکھا تھا تو اس کا ضامن ہوگا، ورنہ نہیں۔ چنانچہ محل وقوع کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بیل کہیں باہر سے لایا گیا تھا اور اسے اونٹ کے راستے میں باندھ دیا گیا تھا۔ حضرت عمر نے آپ علیہ السلام کی رائے پر عمل کرتے ہوئے بیل کے مالک سے اسے اونٹ کی قیمت دلوا دی۔ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو لے کر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے بیل نے میرے گدھے کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلے حضرت ابوبکر اور پھر حضرت عمر کے پاس بھیجا۔ ان دونوں کا جواب یہ تھا کہ جانور پر دیت ہے نہ قصاص۔ پھر انہیں حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بیل نے
گدھے کے استحان پر پہنچ کر اسے ہلاک کیا ہے تو بیل کا مالک ضامن ہوگا، اگر گدھا بیل کی جگہ پر چلا آیا تو بیل کا مالک ضامن نہیں ہوگا۔ وہ دونوں یہ فیصلہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے اہل بیت میں وہ افراد رکھے جو انبیاء کی مانند فیصلے کرتے ہیں، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر جو ادھر چرتا رہتا تھا اور اسے کوئی روکتا ٹوکتا نہ تھا، سرکنڈوں کے ایک انبار میں گھس گیا۔ بنی مدلج کے ایک آدمی نے تیر چلا کر اسے ہلاک کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اسے طلب کر کے فرمایا، خدا کی قسم تم اس جگہ سے جا نہیں سکتے جب تک کہ اس کی قیمت ادا نہ کر دو، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ چنانچہ اس نے 600 درہم ادا کیے۔ ایک شخص کا گھوڑا تھان سے بھاگ نکلا اور دوڑتے ہوئے ایک آدمی کو لات ماری اور اسے ختم کر دیا۔ اس آدمی کے وارث گھوڑے کے مالک کو پکڑ کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس لائے اور دیت کا مطالبہ کیا۔ گھوڑے کے مالک نے کہا کہ یہ خود ہی تھان سے بھاگ نکلا تھا اور چند گواہ بھی پیش کیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اس صورت میں گھوڑے کے مالک پر دیت عائد نہیں ہوتی۔ ایک شخص کے 2 اونٹ آوارہ ہو کر صحرا کی طرف نکل گئے اور ایک شخص نے انہیں پکڑ لیا اور دونوں کو ایک رسی سے باندھ دیا۔ ان میں سے ایک کا گلا گھٹنے کی وجہ سے مر گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ یہ شخص ضامن نہیں ہے کیونکہ اس نے تو بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اعضائے بدن میں سے کسی عضو کو قطع یا مجروح یا بیکار کر دینے سے بعض صورتوں میں دیت قتل کی دیت کے مساوی ہوتی ہے دیت قتل کی دیت کے مساوی ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں کم، جو جرم کی سنگینی اور سبکی کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہے۔ اس نقصان اور ضرر رسانی پر عائد ہونے والی چند دیتیں آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کی دونوں آنکھیں پھوڑ کر نابینا کر دے تو اسے پوری دیت دینا ہوگی، اور اگر ایک آنکھ پھوڑ دے تو آدھی ہی دیت دینی ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، دونوں آنکھوں پر پوری دیت اور ایک آنکھ پر آدھی دیت، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کسی کی ایک آنکھ پہلے ہی سے پھوٹی ہوئی ہے اور اس کی صحیح آنکھ کے پھوڑنے پر پوری دیت دی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر آنکھوں کی تمام پلکیں کاٹ دی جائیں اور وہ دوبارہ نہ اگیں تو پوری دیت دی جائے گی، اور ہر پلک کی دیت 1/4 ہوگی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کسی کی آنکھ کے دونوں پپوٹے کاٹ دیے جائیں تو آدھی دیت، اور ایک پپوٹا کاٹا جائے تو 1/4 دیت دینا ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آنکھ کے دونوں پپوٹوں میں سے ہر پپوٹے کی دیت 1/4 ہے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر ابروؤں کو اس طرح گزن پہنچائی جائے کہ تمام بال جھڑ جائیں تو دونوں ابروؤں کی دیت نصف اور ایک ابرو کی دیت 1/4 ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر کسی گزند کی وجہ سے ابرو کے تمام بال جھڑ جائیں تو آنکھ کی دیت کا نصف یعنی 250 دینار دیے جائیں گے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کسی کے دونوں کان کاٹ دیے جائیں تو پوری دیت، اور ایک کان کاٹ دیا جائے تو نصف دیت دینا ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب ایک کان کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت 500 دینار ہوگی، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کان کی لو کاٹ دی جائے تو 1/3 دیت دینا ہوگی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام نے کان کی لو کاٹنے پر کان کی دیت کا 1/4 دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کسی کو دونوں کانوں سے بہرا کر دے تو پوری دیت دینا ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد کہ جب کسی کو اسی طرح چوٹ لگائے کہ قوت سماعت بالکل جاتی رہے تو پوری دیت دینا ہوگی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کسی کی ناک کاٹ دی جائے تو پوری دیت دی جائے گی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جب ناک پوری کاٹ دی جائے تو دیت میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر ناک کا پردہ کاٹ دیا جائے تو نصف دیت دینا ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر ناک کا پردہ کاٹ دیا جائے تو 500 دینار دیت ہوگی،
اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کسی کے دونوں ہونٹ کاٹ دیا جائے تو پوری دید، اور ایک ہونٹ کاٹا جائے تو آدھی دید دی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد کہ دونوں ہونٹوں کی دید پوری ہوگی اور ایک ہونٹ کی دید آدھی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کسی کی زبان جڑ سے کاٹ دی جائے تو پوری دید، اور اگر اس کا کچھ حصہ کاٹ دیا جائے تو اسی کے تناسب سے دید دی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زبان کی دید پوری ہوگی، اور اگر اس میں سے کچھ باقی رہے تو پھر کمی کے تناسب سے دید ہوگی، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کسی ضرب کے نتیجے میں زبان بعض حروف کا تلفظ نہ کر سکے تو کل دید کو مخارج حروف پر تقسیم کر کے دید دی جائے گی۔ چنانچہ ام المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر کوئی شخص کسی کی زبان پر چوٹ لگائے یا کاٹ دے اور وہ کچھ الفاظ کا تلفظ نہ کر سکے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حرف تہجی میں سے کتنے حرف ادا نہیں کر سکتا، اور انہی حرفوں کے حساب سے دید دی جائے گی۔ ایک شخص نے ایک بچے کے سر پر ضرب لگائی جس سے اس کی زبان میں کھچاؤ پیدا ہو گیا اور بعض حروف کی ادائیگی نہ کر سکا۔ اسے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے حرف تہجی ادا کرنے کے لیے کہا، وہ چند حروف ادا نہ کر سکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دید کو حرف تہجی پر تقسیم کیا جائے، اور جتنے حرف یہ ادا کر سکا ہے اتنی مقدار سالم دید سے وضع کر کے اسے دی جائے۔ اگر کسی گونگے کی زبان کاٹ دی جائے تو 1/3 دید ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ گونگے کی زبان قطع کرنے کی دید 1/3 ہے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں موجود ہے۔ اگر کسی کے تمام دانت توڑ دیے جائیں تو سالم دید دینا ہوگی۔ اس طرح کے سامنے کے 6 اوپر والے اور 6 نیچے والے دانتوں میں سے ہر ایک کی دید 50 دینار، اور پچھلے والے 16 دانتوں میں سے ہر ایک کی دید 50 دینار ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے جب سامنے کے دانتوں میں سے کوئی دانت اس طرح توڑا جائے کہ جڑ سے اکھڑ جائے تو دانت کی دید 50 دینار ہوگی، اور ان کی مجموعی دید 600 دینار بنے گی، اور پچھلی طرف سے دانتوں کو توڑنے کی صورت میں ہر دانت کی دید سامنے والے دانتوں کی دید سے نصف یعنی 25 دینار ہوگی، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی کے بال اس طرح مونڈے یا اکھیڑے کہ دوبارہ نہ اگیں تو پوری دید دینا ہوگی، اور اگر اگ آئیں تو 1/3 دید۔ چنانچہ سکونی سے روایت ہے کہ جب کسی کی داڑھی کے بال اس طرح مونڈ دیے جائیں کہ دوبارہ نہ اگیں تو حضرت علی علیہ السلام نے پوری دید کا فیصلہ فرمایا۔ اگر کسی کا شانہ توڑ دیا جائے تو 100 دینار دید ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے شانے کی دید 100 دینار ہے جو ہاتھ کی دید کا 5واں حصہ ہے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کسی کے دونوں ہاتھ گٹے سے کاٹ دیے جائیں تو پوری دید، اور ایک ہاتھ کاٹا جائے تو آدھی دید دینا ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے دونوں ہاتھوں کی پوری دید ہے اور ایک ہاتھ کی آدھی دید، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر کسی کی 10 انگلیاں کاٹ دی جائیں تو پوری دید دینا ہوگی، اور ایک انگلی کاٹی جائے تو دید کا 10واں حصہ دیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے ایک انگلی کی دید 10 اونٹ ہے، اور یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے۔ اگر انگلی کی ایک پور کاٹی جائے تو انگلی کی دید کا 3واں حصہ دیا جائے گا، اور انگوٹھے کی پور کاٹی جائے تو انگلی کی دید سے آدھی دید دی جائے گی۔ چنانچہ سکونی سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فیصلہ تھا کہ انگلی کی ہر پور کی دید انگلی کی دید کی 1/3 ہوگی، لیکن انگوٹھے کی پور کی دید انگوٹھے کی دید کا نصف ہوگی، کیونکہ اس میں 2 ہی پور ہوتے ہیں، اور یہ روایت الفقی میں ہے۔ اگر کسی کی کمر اس طرح توڑ دی جائے کہ وہ بیٹھ نہ سکے تو پوری دید دینا ہوگی۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں جس کی کمر توڑ دی گئی تھی اور وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا پوری دید کا فیصلہ فرمایا، اور یہ روایت وسائل شیعہ میں ہے۔ اگر عورت کے دونوں پستان قطع کر دیے جائیں تو پوری دید، اور ایک پستان قطع کیا جائے تو نصف دید دی جائے گی۔
चुनाचे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस शख्स के बारे में जिसने अपनी औरत का एक पस्तान काट दिया था फरमाया कि मैं इस मर्द से औरत को आधी दीद दिलवाऊंगा। अगर किसी को इस तरह ज़रब लगाई जाए कि पेशाब रुकने ना पाए तो इसे पूरी दीद दी जाएगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस शख्स के बारे में जिसको चोट लगने की वजह से पेशाब ना रुकता था पूरी दीद का फ़ैसला किया और ये रिवायत वसाइल शिया में है। अगर किसी के दोनों खसिए काट दिए जाएं तो इसे पूरी दीद दी जाएगी और अगर एक खसिया काट दिया जाए तो आधी दीद। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है, दोनों खसियों का सालिम दीद है और एक की आधी दीद, और ये रिवायत मुस्तदरकुल वसाइल में है। अगर किसी के दोनों पैर टखनों से काट दिए जाएं तो पूरी दीद होगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि दोनों पैरों की दीद 1000 दिनार है और ये रिवायत मुस्तदरकुल वसाइल में है। अगर पाँव की 10 उंगलियां काट दी जाएं तो पूरी दीद देना होगी और हर उंगली की दीद का 10वां हिस्सा होगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद, पैरों की उंगलियों में से हर उंगली की दीद 100 दिनार है और हर पोर की दीद इसी तनासुब से होगी और ये रिवायत मुस्तदरकुल वसाइल में है। अगर कोई शख्स किसी के मुंह पर थप्पड़ मारे तो 1.5 दिनार से 6 दिनार तक तावान देना होगा। सुद्दूक रहमतुल्लाह अलैहा कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला फ़रमाया कि अगर तमाचे से चेहरा स्याह हो जाए तो 6 दिनार और सुर्ख हो जाए तो 1.5 दिनार, नीला हो जाए तो 3 दिनार तावान दिया जाएगा और ये रिवायत मुस्तदरकुल वसाइल में है। अगर कोई शख्स किसी के सर या चेहरे पर ज़रब लगाए खून निकल आए तो दीद का 1% हिस्सा देगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खून निकालने वाली चोट पर 1 ऊँट दीद का फ़ैसला किया और ये रिवायत मुस्तदरकुल वसाइल में है। अगर खाल के साथ थोड़ा सा गोश्त भी चीर दे तो दीद का 2% हिस्सा दिया जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस ज़रब पर जो थोड़ा सा गोश्त भी चीर दे 20 दिनार दीद का फ़ैसला किया और ये रिवायत मुस्तदरकुल वसाइल में है। अगर ज़्यादा मकदार में गोश्त चीर दे तो दीद का 3% दिया जाएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस ज़रब में जो गोश्त के अंदर तक उतर जाए 30 दिनार दीद का फ़ैसला किया और ये रिवायत मुस्तदरकुल वसाइल में है। अगर चोट का असर हड्डी के नाजुक पर्दे तक पहुँच जाए तो 4% दीद दी जाएगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस ज़रब में जो हड्डी के पर्दे तक पहुँच जाए 4 ऊँट या उनकी कीमत के मसावी सोना और चांदी की दीद का फ़ैसला किया और ये रिवायत मुस्तदरकुल वसाइल में है। अगर हड्डी नज़र आने लगे तो 5% दीद दी जाएगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस ज़रब में जिससे हड्डी दिखाई देने लगे 5 ऊँट या इनकी कीमत के बराबर सोना और चांदी की दीद का फ़ैसला किया। अगर हड्डी टूट जाए तो दीद का 10% हिस्सा दिया जाएगा। चुनाचे सुकूनी से रिवायत है कि अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस ज़रब में जिससे हड्डी टूट जाए 10 ऊँटों की दीद का फ़ैसला किया और ये रिवायत अल-फ़क़ी में है। अगर हड्डी के ज़र्रे अलग हो जाए तो 15% दीद दी जाएगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हड्डी के ज़र्रों के अलग होने की सूरत में 15 ऊँटों की दीद का फ़ैसला किया और अगर ज़रब जौफ़ दिमाग या भेजे के अंदर तक पहुँचे तो 1/3 दीद दी जाएगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जौफ़ दिमाग और हड्डी के पर्दे तक पहुँचने वाली ज़रब में 1/3 दीद का फ़ैसला किया और ये रिवायत मुस्तदरकुल वसाइल में है। अगर कोई शख्स ऐसा काम करे जिससे किसी मुस्लिमा का हमल साक़ित हो जाए तो जिस्मानी साख्त के मनाजिल के एतबार से इसकी दीद 20 दिनार से 1000 दिनार तक होगी। चुनाचे एक शख्स ने एक हामला औरत को इस तरह ज़दोकोब किया कि इसका हमल जो बंधे हुए खून की सूरत में था साक़ित हो गया। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से इसकी दीद के बारे में पूछा तो आपने फरमाया इसकी दीद 40 दिनार होगी और इस आयत की तिलावत फरमाई कि हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, फिर हमने एक ठहराव की जगह में से नुतफ़े की सूरत में रखा, फिर इस नुतफ़े को बांधा हुआ खून बनाया, फिर बंधे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े में हड्डियों का ढांचा तैयार किया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर
میں روح پھونک کر اسے دوسری شکل و صورت دے دی تو بابرکت ہے وہ خدا جو ہر بنانے والے سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ نطفے کی دید 20 دینار، بندھے ہوئے خون کی 40 دینار، لوتھڑے کی 60 دینار اور ہڈیوں کی تخلیق کے بعد 80 دینار اور صورت کی تکمیل کے بعد 100 دینار روح پڑنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں 100 دینار 80 دینار ہے اور صورت کی تکمیل کے بعد 100 دینار اور روح پڑنے کے بعد 1000 دینار ہوگی۔ اگر کسی یہودی، نصرانی یا مجوسی عورت کا بچہ ساقط کر دیا جائے تو اس کی دید اس کی ماں کی دید کا 10واں حصہ ہوگی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یہودیہ، نصرانیہ اور مجوسیہ عورت کے بچے کے ساقط کرنے کی دید اس کی ماں کی دید کا 10واں حصہ قرار دی۔ یہ روایت وسائل شیعہ میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 254، عنوان ہے مسائل مشکلہ۔ امیر المومنین علیہ السلام مشکل سے مشکل مسائل اور پیچیدہ سے پیچیدہ منازعات کے حل کرنے میں حیرت انگیز دستگاہ رکھتے تھے، اور جن مسائل کا حل تلاش کرنے میں اہل نظر کی فکری قوتیں اور ذہنی کاوشیں بیکار ہو جاتی تھیں، آپ علیہ السلام کا ذہن رسا انہیں فوراً حل کر دیتا تھا۔ اگرچہ علماء اور فقہا نے مسائل مشکلہ کے عنوان سے بہت سی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھایا ہے، مگر اس منزل کے پہلے راہ پیما آپ علیہ السلام ہیں، اور آپ علیہ السلام ہی کے افکار اور نظریات کی روشنی نے اس منزل کی طرف رہنمائی کی ہے۔ کچھ قضایا اور مسائل ہم آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے جس نے صبح کے وقت ایک عورت سے عقد کیا، شام کو اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ شخص مر گیا اور بیوی اور یہ نومولود بچہ اس کے وارث قرار پائے۔ حضرت ابوبکر کوئی جواب نہ دے سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ وہ عورت اپنے آقا کی حاملہ کنیز تھی، آقا نے اسے آزاد کر دیا اور پھر اس سے نکاح کر لیا۔ صبح کو عقد ہوا اور شام کو ولادت ہوئی اور اس کے مرنے کے بعد یہی دونوں اس کے وارث ہوں گے۔ عقبہ ابن ابی عقبہ وفات پا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام چند لوگوں کے ہمراہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ تشییع جنازہ کے دوران آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ عقبہ مر گیا، لہٰذا تمہاری بیوی تم پر حرام ہو گئی ہے۔ حضرت عمر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص مر جاتا ہے اور دوسرے شخص کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عقبہ کا غلام ہے اور اس کے نکاح میں ایک آزاد عورت ہے جو عقبہ کے ورثہ میں شامل ہے، اور اس غلام میں بھی اس کا حصہ ہے، اور وہ عورت اپنے غلام پر حرام ہوتی ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ ایک عورت نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا آپ علیہ السلام اسے جائز قرار دیتے ہیں کہ ایک جوان شوہردار عورت اپنے باپ سے اجازت لے کر دوسرا شوہر کر لے؟ لوگ اس سوال پر متعجب ہوئے، مگر امیر المومنین علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے شوہر کی خواہش کے معنی اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر عورت کے قابل نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے شوہر کو طلب کیا اور فرمایا کہ تم اسے طلاق دے دو۔ اس نے بغیر کسی حیل و حجت کے طلاق دے دی، اور آپ نے عدت کا انتظار کیے بغیر اس کا عقد ایک دوسرے شخص سے کر دیا، کیونکہ ایسی صورت میں عدت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے کہ حضرت عمر کو بھی پیش آیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت نے ان سے کہا کہ میرا شوہر رات کو نمازیں پڑھتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہوتا تاکہ میں آپ سے اس کا گلہ کروں، جبکہ وہ اللہ کی کا اطاعت گزار ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر تو وہ بہت اچھا آدمی ہوا، خدا اس سے جزائے خیر دے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں اسے منع کر دوں کہ وہ دن کو روزہ نہ رکھے اور رات کو نماز نہ پڑھے؟ کعب ابن ثور وہاں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اس عورت کا مقصد یہ ہے کہ اس کا شوہر ہمہ وقت عبادت میں لگا رہتا ہے اور بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم خوب سمجھے، اب تم ہی اس کا فیصلہ کرو۔ اس نے کہا مرد کو 4 عورتیں کرنے کی اجازت ہے، جس کے معنی یہ ہیں
کہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے حصے میں آتی ہے، لہٰذا وہ 4 راتوں میں سے 3 راتیں عبادت میں صرف کرے اور ایک رات اس کے لیے مخصوص کر دے۔ حضرت عمر کو کعب کا یہ فیصلہ پسند آیا اور اسے بصرہ کا قاضی مقرر کر دیا، جہاں وہ جنگ جمل میں اونٹ کی مہار تھامنے پر کسی کا تیر لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ ایک شخص نے اپنی کنیز، جس سے اس کا ایک لڑکا بھی تھا، اپنے ایک غلام سے بیع دی۔ اس شخص کا انتقال ہوا تو وہ لڑکا اس کا وارث قرار پایا اور وہ کنیز اپنے لڑکے کی طرف منتقل ہونے کی بنا پر آزاد قرار دے دی گئی، کیونکہ ماں اپنے بیٹے کی غلامی میں نہیں آ سکتی۔ پھر وہ لڑکا مر گیا اور وہ عورت اس کے ترکے کی وارث قرار پائی۔ اس ترکے میں وہ غلام بھی شامل تھا جس سے اس کا عقد ہوا تھا۔ اب وہ عورت یہ کہتی تھی کہ یہ میرا غلام ہے اور غلام یہ کہتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے۔ جب کوئی تصفیہ نہ کر سکے تو حضرت عثمان کے سامنے پیش ہوئے، مگر وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام اس پر مطلع ہوئے تو آپ نے اس عورت سے کہا، وہ تیرا غلام ہے، چاہے تو اسے آزاد کر یا اپنی غلامی میں رکھ یا بیچ ڈال۔ اگر وہ تیری طرف منتقل ہونے کے بعد زناشویی کے تعلقات قائم کرتا تو سزا کا مستحق ہوتا۔ ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میں عقبہ ابن عامر کی بیوی ہوں، وہ مال کثیر چھوڑ کر مر گیا ہے، مگر عقبہ کے چچا زاد بھائیوں نے اس کے ترکے پر قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ میں حاملہ ہوں اور پیدا ہونے والا بچہ ہی اس کا صحیح وارث ہے۔ اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں عقبہ کے 2 غلاموں سالم اور میمون کو پیش کیا، جنہیں عقبہ کے بعد اس کے چچا زاد بھائیوں نے آزاد کر دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو نہ اسے کچھ ملے گا اور نہ اس کے بچے کو، اور اگر اس کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو تو اسے ترکے میں سے چوتھا حصہ دیا جائے گا۔ اس کی توجیہ یہ بیان فرمائی کہ بچہ پیدا ہونے کی صورت میں اس کی زوجیت اور بچے کی فرزندی کی گواہی دینے والے اس کے دعوے کی بنا پر غلامی پر باقی ہوں گے، کیونکہ عقبہ کے چچا زاد بھائی نہ وارث ہیں اور نہ انہیں آزاد کرنے کا حق پہنچتا ہے، اور غلام کی گواہی اس موقع پر کافی نہیں ہے، اور بچہ نہ ہونے کی صورت میں چچا زاد بھائی وارث ہوں گے اور وارثوں ہی نے ان دونوں کو آزاد کیا ہے، لیکن لہٰذا آزادی کی بنا پر ان کی گواہی زوجیت کے بارے میں قابل قبول ہوگی۔ ایک نوجوان حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، میرا باپ چند آدمیوں کے ہمراہ سفر پر گیا، وہ تو سب کے سب واپس آ گئے مگر میرا باپ پلٹ کر نہیں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو یہ جواب دیا کہ وہ سفر کے دوران مر گیا ہے، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا تو جواب دیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، حالانکہ میرے علم میں ہے کہ وہ مال کثیر لے کر نکلا تھا۔ مجھے شبہ ہے کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کا مال آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ میں قاضی شرع کی عدالت میں پیش ہو چکا ہوں مگر اس نے میرا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ اب میں آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام اسے اور ان آدمیوں کو لے کر قاضی شرع کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے شرع، تم نے کس بنیاد پر اس نوجوان کے دعوے کو مسترد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس نوجوان سے گواہ طلب کیے مگر یہ کوئی گواہ پیش نہ کر سکا، لہٰذا میں نے ان لوگوں سے حلف لے کر اس کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ فرمایا کہ اے شرع، کیا اس طرح کے دعووں کا یوں فیصلہ کیا جاتا ہے؟ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس کا فیصلہ اس طرح کیا کہ ان لوگوں کو الگ الگ بٹھایا اور ہر ایک پر ایک ایک آدمی نگراں مقرر کر دیا، اور ان میں سے ایک کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کس دن نکلے تھے، مہینہ اور سال کون سا تھا، مرنے والے کا مرض کیا تھا، کتنے دن بیمار رہا، غسل و کفن کس نے دیا، نماز کس نے پڑھائی اور قبر میں کون اترا؟ اس نے جو جواب دیے، عبید اللہ ابن ابی رافع انہیں حضرت کے حکم سے قلب بند کرتے رہے، جب تک کہ تمام متعلقہ امور پوچھ چکے تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور گرد و پیش بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی صدائے تکبیر بلند کی۔ پھر دوسرے آدمی کو بلایا، اس نے اس خیال سے کہ پہلے آدمی نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، ان لوگوں کے ساتھ شریک جرم ہونا نہ چاہتا تھا مگر مجھے کہہ سن کر شریک کر لیا گیا اور ہم سب نے مل کر اسے قتل کیا اور اس کا مال آپس میں بانٹ لیا۔ اس کے بعد دوسروں کو بھی ایک ایک کر کے بلایا اور انہوں نے انکار کی گنجائش نہ پا کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ جب وہ اقرار کر چکے تو آپ نے انہیں مقتول کے خون کا مجرم اور اس کے مال کا ذمہ دار قرار دیا۔
ایک شخص نے اپنے غلام کو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ میرا غلام ہے اور اس نے مجھ سے اجازت حاصل کیے بغیر اخذ کر لیا ہے۔ فرمایا کہ تم اسے اس عورت سے الگ کر دو۔ اس نے غلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا کہ تم نے طلاق کا حکم دے کر اپنی رضامندی کا اظہار اور نکاح کے جواز کا اقرار کیا ہے، لہٰذا اب اسے اختیار ہے کہ چاہے طلاق دے یا نہ دے۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے یہ قسم کھائی کہ اگر وہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اسے لے کر سفر پر روانہ ہو جائے اور پھر دن کے وقت ہم بستری کر لے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ ان لوگوں کے لیے چھٹکارے کی ایک صورت تجویز کی جو قسم کے ذریعے طلاق کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر کہا کہ میرے سامنے چند خرمے رکھے ہوئے تھے، میری بیوی نے ایک خرمہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، میں نے قسم کھائی کہ وہ نہ اسے پھینکے اور نہ اسے نگلے، فرمایا وہ آدھا کھا لے اور آدھا پھینک دے، تم قسم سے بری الذمہ ہو جاؤ گے۔